کیا آپ جانتے ہیں کہ شوگر کا مرض خاموش کا قاتل کہلاتا ہے؟ اور کیا کبھی آپ نے یہ غور فرمایا ہے کہ آپ کے جسم میں شوگر کے مرض کی علامات تو پیدا نہیں ہو رہی؟ اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا اور آپ کو اپنی صحت اور زندگی سے محبت ہے تو پھر آج کی یہ ویڈیو اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ضرور دیکھیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسے مرض کے اوپر آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں جو کہ اگر کسی انسان کو لگ جائے تو وہ اسے گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ وہ مرض بلڈ شوگر کا مرض ہے، جس کو اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں۔ تو دوستو، اگر کسی شخص کے خون میں شوگر کا لیول مقررہ رینج سے زیادہ ہو جائے اور ڈاکٹر اسے خوراک میں پرہیز کا مشورہ دے دیں اور میڈیسن کے استعمال کا مشورہ دیں تو اس شخص کو ڈائبیٹک کہتے ہیں، یعنی کہ شوگر کا مریض۔ اور شوگر کے مرض کو اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں اور انگلش میں ڈائبیٹس میلیٹس۔ ڈائبیٹس میلیٹس یعنی کہ ذیابیطس شکری کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ذیابیطس شکری یعنی شوگر کا مرض ٹائپ 1 اور ذیابیطس شکری ٹائپ 2۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوگر کا مرض ٹائپ 1 جو ہے یہ کس عمر میں لگتا ہے، کیوں لگتا ہے اور اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے۔ تو یہ جو مرض ہے شوگر کا مرض ٹائپ 1، یہ عام طور پر بچپن میں لاحق ہوتا ہے اور 30 سال کی عمر سے کم لوگوں میں بھی اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ وراثتی مرض کہلاتا ہے، یعنی کہ آباء اجداد سے یہ آل اولاد تک نیچے جینز کے ذریعے، وراثت کے ذریعے یہ مرض نیچے آتا ہے، آل اولاد کو لگ جاتا ہے جن کے آباء اجداد، والدین کو یہ مرض موجود ہو۔ تو اس مرض کو ڈائبیٹس میلیٹس کہتے ہیں، یعنی کہ خاندانی طور پر منتقل ہونے والا شوگر کا مرض۔ اب جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوگر ٹائپ 2، شوگر کا مرض ٹائپ 2، یہ جو ہے یہ کن لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اور کس عمر میں ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، بہت کام کی معلومات ہیں۔ اپنی زندگی اور صحت سے محبت کیجیے اور صحت کے بارے میں جہاں بھی کوئی چیز ملے اسے ضرور پڑھیں اور سنیں۔ تو ذیابیطس ٹائپ 2 عام طور پر بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے اور موٹے لوگ اس کا بہت شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ٹائپ 2 کے، ذیابیطس ٹائپ 2 کے مریض ہیں، ان کے شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے کے لیے صرف میڈیسن دی جاتی ہیں، انہیں انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ٹائپ 2 کا جو مرض ہے اس کو میڈیکل کی زبان میں نان ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹس میلیٹس کہتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈنٹ تھا، یعنی کہ آباء اجداد اور وراثت میں ٹائپ 1 آتا ہے، اور ٹائپ 2 جو ہے یہ ویسے بڑی عمر کے لوگوں کو یا جن کا جو لائف سٹائل صحت مندانہ نہیں ہوتا، یہ مرض ٹائپ 2، شوگر ٹائپ 2 جو ہے یہ ان کو یہ مرض آ گھیرتا ہے۔ تو یہ دونوں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 جو ہے اس کی علامات تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامات کون سی علامات آپ کے جسم میں یا کسی شخص کے جسم میں پیدا ہوں تو اسے
فکر مندی کرنی چاہیے اور تشخیص کروانی چاہیے کہ کیا اسے شوگر کا مرض تو لاحق نہیں ہو گیا۔ غور سے سنیے۔ علامات میں سے نمبر 1، مریض بہت نقاہت اور کمزوری محسوس کرتا ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 2، مریض کو بہت پیاس لگتی ہے، وہ بار بار پانی پیتا ہے۔ نمبر 3، ایسے شخص کو بھوک بھی بہت لگتی ہے، وہ کھاتا بھی بہت ہے، لیکن دن بدن اس کا وزن گرتا جاتا ہے اور وہ لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسے شخص کو بہت زیادہ مقدار میں اور بار بار پیشاب آتا ہے، خاص طور پر رات کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ ایسا شخص جب اٹھتا ہے تو اسے یہ جو ہے علامت نمبر 5 ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اسے چکر آتے ہیں، تو یہ اس قسم کی علامات جب کسی شخص میں پائی جائیں تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کروانے کے لیے، تشخیص کروانے کے لیے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ٹیسٹ نمبر 1، صبح و نہار منہ بلڈ میں شوگر لیول کو چیک کرنے کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی شخص کو ناشتہ کروا کے 2 گھنٹے بعد یہی ٹیسٹ دوبارہ کروایا جاتا ہے۔ اگر دونوں ٹیسٹ، نہار منہ والا اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد والا، ان دونوں ٹیسٹوں میں اگر شوگر لیول زیادہ ہے تو یہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور اس کو پھر ڈائبیٹک کہتے ہیں، یعنی کہ یہ مرض، یہ شخص ہے یہ شوگر کا مریض ہے۔ ٹیسٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہے کہ پیشاب کا ڈی آر کروانا چاہیے، اور ٹیسٹ نمبر 3 جی ٹی ٹی یعنی کہ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ۔ یہ 3 ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان سے مریض کو اور اس کا جو معالج ہے، علاج کرنے والا ڈاکٹر ہے، اس کو بہت ساری رہنمائی مل جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ تو سن لیا کہ ایسی جو علامات میں نے اوپر بتائی ہیں، ان علامات کے بعد تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مریض جو ہے اس مرض نے آ گھیرا ہے، تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اب اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کو یہ مرض بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اگر اس نے علاج میں کوتاہی کی، دیر کی، خوراک میں بد پرہیزی کی، تو اس کے جسم پر کیا بد اثرات آئیں گے، کیا نقصانات ہوں گے، کیا پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نہایت توجہ اور غور فرمائیے۔ نمبر 1، شوگر کا مرض جو ہے یہ گردوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور گردوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، شوگر کے مریض کے دل کی، خون کی جو نالیاں ہیں وہ متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جسم کے نروز جو ہیں، نمبر 3 میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نمبر 3 ہے وہ جسم کے نروز جو ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور ان میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر 4، شوگر کی وجہ سے خون کی نالیاں جب تنگ ہوتی ہیں تو بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے۔ نمبر 5، اگر شوگر کے مریض کو کبھی کوئی زخم آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ نمبر 6، ذیابیطس
یعنی بلڈ شوگر کا اگر مریض مرد ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی مردانہ قوت اور اہلیت جو ہے یہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اگر کسی کو نقصانات شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو سمجھیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ دوسرے درجے میں چلا گیا ہے اور آپ کو اس سے بہت پہلے اپنا علاج اور پرہیز شروع کر دینی چاہیے تھی۔ آپ جناب عالی غور فرمائیں کہ ایسے جو مریض ہیں جن کو شوگر ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ہو گئی ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج اس کی کیا مدد کرتا ہے؟ تو سر، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا فائدہ نمبر 1 کہ یہ میڈیسن اور طریقہ علاج بہت سستا ہے۔ نمبر 2، اگر تجربہ کار اور ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر شوگر کے مریض کی مفصل یعنی تفصیل سے علامات لے کر اور اس کے خاندانی میڈیکل ہسٹری لے کر دوا کو تجویز کرے تو بہت جلد یہ مرض قابو میں آ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ مرض جسم سے ختم ہو جاتا ہے اور میڈیسن بھی بند ہو جاتی ہیں۔ انگلش علاج کی طرح یہ ساری زندگی میڈیسن استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ اب یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی سننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جو عام طور پر شوگر کے مریضوں کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر دیتے ہیں۔ غور فرمائیے۔ نمبر 1، اگر کسی مریض کی یہ مرض بالکل ابتدا میں ہے یا یہ شوگر کا مرض اسے پریشانی اور تفکرات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس مریض میں جو علامات ہیں وہ خاص طور پر یورین کے بارے میں ہیں کہ اسے پیشاب جو ہے وہ پانی جیسا سفید، پانی کے رنگ کا سفید آتا ہے یا دودھیا رنگ کا سفید آتا ہے، اگر یہ علامات موجود ہیں تو ایسڈ فاسٹ مدر ٹنچر 3 قطرے 1 یا 2 گھونٹ پانی میں حل کر کے 3 بار روزانہ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شوگر کے مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو، بھوک بھی بہت لگتی ہو اور پیشاب بھی بار بار آتا ہو تو اسے ایسیٹک ایسڈ 30 بہت فائدہ دیتی ہے اور اس کے 2 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر 3 بار لیے جاتے ہیں۔ میڈیسن نمبر 3، سائزیجیم مدر ٹنچر۔ یہ دوا جامنوں کی گٹھلی سے بنائی گئی ہے اور شوگر کے مرض کے لیے دنیا کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔ اس کے 10 قطرے 1-2 گھونٹ پانی میں ملا کے 3 بار روزانہ لینے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یورینیم نیٹریکم 3x، یورینیم نیٹریکم 3x، یہ 2 حالتوں میں دوا ملتی ہے، لیکوڈ بھی ہوتی ہے اور یہ گولیوں کی شکل میں بھی ملتی ہے۔ اگر گولیوں کی شکل میں ملے تو 2 گولیاں 3 بار چبا کے کھائیں اور اگر یہ یورینیم نیٹریکم لیکوڈ فارم میں ملے تو اس کے 10 قطرے 3 بار 1-2 گھونٹ پانی میں ملا کے لینے ہوتے ہیں اور یہ دونوں دوائیں اگر ملا کے لی جائیں تو 10 سے 15 دن کے اندر اللہ کے فضل سے شوگر کے مرض پر یہ قابو پا لیتی ہیں۔ نمبر 4، نیٹرم سلف 3x اور نیٹرم فاسٹ 3x، یہ ٹیبلٹس کی شکل میں ملیں گی۔ 4 گولیاں دونوں دوائیں کی پانی میں حل کر کے 4 بار روزانہ۔ دوسری جو اوپر میں نے دوائیں بتائی ہیں، پہلے بتائی ہیں، ان میں سے جو بھی آپ منتخب کریں اس کے ساتھ یہ
نیٹرم سلف اور نیٹرم فاس ملا کے کھائیں تو آپ کا مرض بہت ہی جلدی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 5، مردوں کے لیے ایک گفٹ ہے۔ ایسے شوگر کے مریض مرد جو اپنی قوت خاص کھو بیٹھے ہیں، ان کے لیے دنیا کی بہترین دوا ماسکس مدر ٹنچر ہے۔ اس کے 5 قطرے 3 بار روزانہ 1-2 گھونٹ پانی میں ملا کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت مہنگی دوا ہے، ہومیوپیتھک دوا ہے اور بہت مہنگی دوا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن، کوئی انگلش میڈیسن، کوئی کسی ہربل میڈیسن میں اتنی شفا نہیں ہے جتنی کہ ماسکس مدر ٹنچر میں ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیے، آپ اس کے نتائج دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اور آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ اب جناب، میڈیسن میں نے آپ کو بتا دی، علامات بتا دی، تشخیص کا طریقہ بتا دیا۔ اب سب سے اہم نقطہ ایک میں بتانا چاہتا ہوں، ویڈیو چھوڑ کے جائیے گا نا، مت جائیے، یہ سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں سے کسی فرد کو شوگر کا مرض لگا ہوا ہے کچھ عرصے سے، اور وہ انگلش میڈیسن کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف آئیں، تو وہ میڈیسن ہومیوپیتھک شروع کریں، لیکن اپنی دوائیں 6 سے 7 ہفتے تک مت چھوڑیں، کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ انگلش ان دواؤں کی عادی ہو چکی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن فوراً اپنا رد عمل نہیں دیں گی۔ انگلش دواؤں کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن شروع کریں، 6 سے 7 ہفتوں کے بعد رفتہ رفتہ آپ اپنی انگلش میڈیسن آپ کی بند ہو جائے گی، اور ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کے مرض پر قابو پا لیں گی۔ کچھ مدت تک ہومیوپیتھک میڈیسن جاری رکھیے، آپ کا انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا مرض ختم نہ بھی ہو تو ہومیوپیتھک علاج کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ سستا ہے، دوسرا اس علاج کے، ان میڈیسن کے کوئی بد اثرات نہیں ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور یہ آپ کو دیر تک جسمانی پیچیدگیوں اور نقصانات سے بچائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے، میں انشاءاللہ جواب دے کر خوشی محسوس کروں گا۔ ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔